اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو کپ ہے اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور آپ اس کپ کو اب ختم کر دیں، تو واٹ آر سم آف دا ڈفرینٹ ویز کہ جس سے آپ اس کپ کو مٹا سکیں گے؟ ان کو کیوں موت دے دی جائے گی؟ فرشتے تو اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے، فرشتوں کو کیوں موت دے دی جائے گی انسانیت کے اختتام کے ساتھ؟ فرشتوں کو تو موت نہیں دینی چاہیے تھی۔ ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ دس ارتھ، ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ ابن آدم، ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ دیٹ چیف گیسٹ، وہ میں اور آپ، وہ جو کر رہے ہیں۔ تو جب یہ کائنات ساری ہماری طرف نظر کر کے بیٹھی ہے تو ہمارے کرنے کی وہ کیا کام ہے کہ ایک چیف گیسٹ جس کو اچانک سے لا کر سٹیج پر بٹھا دیا جائے اور اس کو سوٹ پہنا دیا جائے، ٹائی پہنا دی جائے، یا اس کو بہت بہترین سا لباس پہنا دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ چیف گیسٹ ہیں، تو وہ ارد گرد دیکھتا ہے کہ میں چیف گیسٹ، میں اپنے آپ کو چیف گیسٹ تو نہیں سمجھتا، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن اس کو کہا جائے کہ نہیں، تمہاری طرف ساری گیلیکسیز دیکھ رہی ہیں، سارے فرشتے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تو وہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ واقعی پھر میں نے کیا کرنا ہے، مجھے پتہ تو چلنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس سیریز میں ہم اس چیف گیسٹ کے کرنے کے کاموں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یہ چیف گیسٹ جو سٹیج پہ بیٹھا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اینڈ ہی ڈزنٹ نو کہ اس کو چیف گیسٹ کیوں بنایا گیا ہے۔ بلکہ اگر کاسمک آرڈر کی آپ بات کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ انسان، یہ کرۂ ارض پہ جو سانس لے رہا ہے، جس کا نام میری شکل میں اگر اسد ہے یا آپ کی شکل میں عبداللہ احمد فرقان یا جو بھی ہے، تو اس کی طرف ساری گیلیکسیز دیکھ رہی ہیں، اس کی طرف سارے کے سارے بلیک ہولز، سارے کے سارے وارم ہولز، ساری کی ساری کائنات اپنی وسعتوں کے ساتھ زمین پر نظر جمائے بیٹھی ہے کہ یہ انسان، اس کا اگلا قدم کیا ہے۔ یہ انسان کہ جس کو اللہ نے اس کائنات کا چیف گیسٹ بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ کیا کرے گا؟ تو ایک نیچرل سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں چیف گیسٹ کس حیثیت میں ہوں، کیوں ہوں چیف گیسٹ؟ آپ دیکھیں، آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلاتے ہیں تو اس بندے کی کوئی سی وی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یہ فلاں یونیورسٹی کا ریکٹر ہے، یہ فلاں یونیورسٹی کا ڈائریکٹر ہے، یا یہ فلاں آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، یا یہ فلاں بزنس مین ہے۔ تو اس طرح سے آپ لاجیکلی جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کی یہ ریزن ہے، یہ کوالیفائڈ انف ہے کہ اس کو اس ایونٹ کا چیف گیسٹ بننا چاہیے۔ تو انسان کو پھر اللہ نے چیف گیسٹ کیوں بنا دیا؟ میرے اندر ایسی کیا صلاحیت ہے؟ تو جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ تو یہ جو علم ہے، نالج، علم، جاننا کسی چیز کے بارے میں، یہ وہ سنگل ٹریٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس پوری کائنات کے چیف گیسٹ بن چکے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو سب سے پہلی وحی وہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب جبرائیل امین علیہ السلام کو وحی دے کر نازل کیا تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو یہ علم حاصل کرنا وہ چیز ہے، وہ ٹریٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اور میں اس کائنات کے چیف گیسٹ بنتے ہیں، وہ بندہ جو علم حاصل کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وحی کا علم ہوتا ہے جس کو آپ انگلش میں ریویلڈ نالج کہتے ہیں، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو کسبی ہوتا ہے، جو آپ کماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سائنس کا علم ہے جو گینڈ نالج ہوتا ہے، جو آپ ڈفرینٹ سورسز سے اکٹھا کرتے ہیں، جس کو مختلف ٹرمینالوجیز اس کے لیے یوز ہوتی ہیں، فنون بھی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ مختلف فن ہے۔ تو یہ کون سا علم ہے جو حاصل کرنا انسان کو چیف گیسٹ بنا دیتا ہے؟ تو یہ علم ہے علم وحی، وہ علم جو ریویلڈ نالج ہے۔ اور وہ ریویلڈ نالج میں سب سے بہترین نالج کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو ایک ایونٹ کا چیف گیسٹ بنا دیا گیا تو آپ کو جب اچانک سے آپ اس منظر میں آنکھ کھولیں گے کہ جب آپ کے سامنے لاکھوں کروڑوں لوگ بیٹھے ہیں تو سب سے پہلی نظر جو آپ کی پڑے گی اس پریشانی میں، وہ پڑے گی اس شخص کی طرف کہ جس نے آپ کو چیف گیسٹ بنایا کہ بھائی تم نے مجھے چیف گیسٹ بنا دیا، مجھے گائیڈ کرو، میں کیا کروں؟ آپ کی نظریں، خالی نظریں اس بندے کی طرف دیکھیں گی۔ تو جب وہ بندہ خود آپ کو گائیڈ کرے گا تو یہ سب سے بہترین گائیڈنس ہوگی اور آپ کو اطمینان بھی ہوگا۔ تو اللہ نے جب ہمیں چیف گیسٹ بنا دیا اور اللہ نے کہا کہ چیف گیسٹ اس لیے بنایا ہے کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے، تو یا اللہ پھر علم کون سا حاصل کرے؟ تو اللہ نے اس کو قرآن کے ذریعے سے ہماری تشفی کی۔ کیا
کہ تم قرآن سے علم حاصل کرو کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور جس میں ہمارا ذکر ہے، جس میں ہمارے لیے گائیڈنس ہے۔ تو وہ شخص جو علم، اور علم کون سا؟ سب سے افضل علم قرآن کا، وحی کا، حدیث کا علم، جو وہ علم حاصل کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کا پرپز اس کو سرو کر رہا ہے۔ میں بہت عرصہ اس بات پہ سوچتا رہا کہ جو علم حاصل کرنے والے جو طلاب العلم ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہوتے ہیں یا سیکرز آف نالج ہوتے ہیں، ان کے رستے میں فرشتے اپنے پر کیوں بچھاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مچھلیاں پانی کے پیٹ میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں؟ تو بہت واضح سی بات سمجھ آتی ہے کہ جب پوری کائنات انسان کے گرد ریوالو کرتی ہے، کہ جب انسان کو ختم کیا جائے گا تو کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، تو پوری کائنات اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس کو جس وجہ سے سینٹرل فگر بنایا ہے اس یونیورس کا، کیا یہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو جیسے ہی کسی مخلوق کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے سینٹرل فگر ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، یعنی کہ وحی کا نالج حاصل کر رہا ہے، تو وہ فرشتے ہوں تو وہ اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اگر وہ مچھلیاں ہوں پانی کے پیٹ میں تو وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ مگر اگر یہ انسان اپنا سینٹرل فگر ہونے کا، چیف گیسٹ ہونے کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر یہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا، the higher you rise the bigger the fall, with great power comes great responsibility۔ جب یہ انسان حق ادا نہیں کر پاتا اقرأ بسم ربک الذی خلق کا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ اسے قرآن میں کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو بھیڑ بکریوں جیسے ہیں، نہیں بلکہ یہ اس سے بھی برے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینٹرل فگر ہونے کو پہچانتے ہوئے اللہ سے کنیکشن تھرو دا ریویلڈ نالج جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے، ہم اس کے تھرو اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں۔